فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے 12 نمبر 2 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَإِن طَلَّقَاهَا، پھر اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے ہی دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوسرے مرد کے نکاح میں نہ آ جائے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر دونوں کو اس بات پر اعتماد ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، رجوع کر لینے میں دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان حدود کو انہی لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، صاف صاف بیان کر رہے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں عرض کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے یہ. اگر آپ اور ہم اس کو آیت حلالہ کہیں تو کہہ سکتے ہیں، گنجائش ہے. مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، حکم جو بیان کیا ہے، وہ تو 2 لفظوں میں مختصراً پیش ہے. اگر شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، اب بیوی یعنی یہ عورت شوہر پر بالکل حرام ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی. اب اس عورت نے جس شوہر نے اس کو ابھی طلاق دی ہے، علماء کی زبان میں کہیے شوہر
اول کی طلاق کے بعد اس عورت نے عدت گزار لی. حیضہ ہے، جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں، 3 حیض آیا، پاک ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل گئی. عدت گزرنے کے بعد اس عورت نے اپنی رضامندی، اپنی خوشی سے کسی مرد سے نکاح کیا، اور وہ بھی بالکل اپنی خوشی سے کر رہا ہے. کوئی لالچ، کوئی پریشر، کوئی دباؤ، کسی غرض کے سب نہیں. اور دونوں اطمینان سے میاں بیوی بن کے رہتے رہے. لیکن بات یوں ہوئی کچھ دنوں کے بعد، مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر کے بعد، کہ دوسرے شوہر نے بھی اس عورت کو طلاق دی، اور وہ 3 طلاق. اب اس عورت نے دوسرے شوہر کی بھی عدت پوری کر لی، تو اب دوسرے کے بھی نکاح میں نہیں ہے، نہ اس کی عدت میں، اور پہلے سے تو زمانہ ہوا، تعلق ختم ہو چکا تھا. لیکن انسان ہیں دونوں کی اپنی اپنی ضرورت لگی ہوئی ہے. دونوں نے اس بات کا احساس کیا. ان زنا کی تفسیر کر رہا ہوں، احساس کیا کہ صاحب میرے گھر کا تنتر، نظام، سسٹم بنے گا کب؟ جب میں اور وہ عورت ایک پھر ہو جائیں گے. تو کیا اب یہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. میاں بیوی کے آپس میں جو حقوق ہیں، حدیں ہیں، جو اللہ نے بیان کر رکھی ہیں، اگر دونوں کو اس بارے میں اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کے رہیں گے اور آئندہ جیسی کوئی گڑبڑ حرکت کریں گے نہیں، تو اب نکاح پھر کر سکتے ہیں. وضاحت کے لیے کہہ دوں، نئی مہر ہوگی، اور یہ شوہر اول جو ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ 3 طلاق کا حق دیں گے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ پھر 3 طلاق دے دے، مطلب یہ ہے کہ اب وہ شوہر اول نہیں ہے، بلکہ ایک نیا شوہر بن کے، کیونکہ نئی مہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، یعنی شوہر اول نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، کہہ دے دی. ابھی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ 3 کا ایک ساتھ دینا صحیح ہے یا نہیں، اور 3 ایک ہوگی یا 3 ہوگی، یہ بھی عرض کرتے ہیں. بہرحال جب 3 طلاق ملی ہے بیوی کو، تو اب یہ بیوی شوہر کے لیے حلال ہونے والی بالکل حرام ہو گئی ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. طلاق کے بعد ہی بچوں کی پرورش، بچوں کا خیر خواہی، ان کا بھلائی، بچوں کا نظام صحیح نہیں، بچوں کا معاملہ یوں ہوگا، گھر اجڑ جائے گا، فیملی ٹوٹ جائے گی، لڑائی بڑھے گی، جھگڑا پڑے گا. اب یہ طلاق کے بعد ہی نظر آنے لگا. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ٹھہر گیا ہوں، یہ ہماری آپ کی کمزوری ہے. طلاق سے پہلے تو کچھ نہیں نظر آیا، بلکہ اگر موقع ملے تو گولی بھی چلاتے ہیں. ایسے بھی مسلمان ہیں، ہاں، گولی بھی مارتی ہے.
بیوی کو مار دیا یا اس کے بھائی کو مار دیا، کسی کو بھی اس موقع پر گرمی گرما میں مار دیا گولی۔ اب اس کے بعد آپ یہاں وہاں یہاں چکر لگاتے ہیں کہ کوئی مفتی ہاتھ لگ جاتا، پیسے لے لیتا، فتوے دے دیتا، کچھ تو کوئی شکل بنتی۔ پہلے ہی تو آگے بیٹھ گئے ہوتے کہ صاحب ایسا جھگڑا چل رہا ہے، ہم آپ کا پیر پکڑتے ہیں، ہمارے گھر آ کر آپ دینی کچھ باتیں کر کے معاملے کو ٹھنڈا کر دیجیے۔ نہیں کر سکتے تھے پہلے۔ آپ اور ہم مولویوں کو، علماء کو، مفتیوں کو جتنا چاہے حقیر ذلیل مان لیں، لیکن کوئی بھی مفتی عالم کیسا بھی ہو، کیسا بھی گرا گیا ہو، وقت کم ہے اس لیے زیادہ کھول نہیں سکتا، کیسا بھی گرا عالم نام ہے، وہ آپ کو مسئلہ بتاتے ہوئے فتویٰ دیتے ہوئے فیس نہیں مانگے گا۔ ہے کہیں کوئی اور ثابت کرے؟ آپ 25-20 آدمی ہاتھ اٹھائیے، ثابت کیجئے کہ فتویٰ دیتے وقت انہوں نے کہا فیس دے دیجئے مجھ کو۔ بگڑنے کے بعد یہ مولانا صاحب کیوں یاد آ رہے ہیں آپ کو؟ بگڑنے سے پہلے آپ یاد کر لیا کرو۔ یہ آپ سے اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں، سنبھال لیجئے۔ یہ اطمینان کر کے نہ سوئیے کہ میرا گھر تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، ارے ابلیس کا باغ لگا دے گا، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھ نے دیکھا 90 سال کے بڈھے نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اور ایک نہیں 3۔ بیوی یہیں گھاٹ کوپر میں اپنے بچوں کے پاس چلی آئی اور یہیں مر کے یہیں دفن ہو گئی، اور بڑے میاں وہیں رہ گئے گاؤں میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھیے، بہت توجہ سے سمجھیے۔ ان طلقہا، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، یعنی 3 طلاق دے دی، فلا تحل لہ، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوسرے مرد کے نکاح میں نہ آ جائے، یعنی نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، کہ دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دیا، اب اگر رہنا چاہتے ہو تو رہو، لیکن اس بات پر اطمینان کرو کہ اب کی مرتبہ کوئی گڑبڑ ہوگا نہیں۔ اب یہاں 2 بات سمجھنی ہے آپ کو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، شوہر اول نے 3 طلاق دے دی تو بیوی پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ لیکن آپ لوگ یعنی علماء بتاتے ہیں نکاح صرف کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرا شوہر اس عورت سے اسی طرح سے معاملات قائم رکھے، اپنی ضرورت پوری کرے جیسے میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو نکاح کی بات اللہ پاک کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس کی بات جوڑ رہے ہیں، یعنی صحبت کی۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ سمجھیے، کوشش کیجیے۔ مسلمان بے پڑھا لکھا نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے۔ تو دلیل خالی چھوٹی چھوٹی دیں گے ہم آپ کو۔ پہلی دلیل تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو سنن ترمذی میں موجود ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر نے 3 طلاق دے دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے دوسرے سے نکاح کیا۔ آئی وہ زمانے کے بعد اور کہا کہ میں چاہتی ہوں پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا نکاح کے ساتھ تمہاری ضرورت پوری ہوئی، صحبت ہوئی؟ انہوں
نے مارے شرم حیا کے کوئی جواب نہیں دیا. دینی بات سمجھیے, یوں کپڑا کر کے لٹکا کے چھوڑ دیا. یعنی اشارہ یہ تھا کہ وہ اس کے لائق یا وہ کبھی میرے پاس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, ابھی پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. حتی تذوقی عصیلتک و تذوقہ عصیلہ او کما قال, اسی طرح الفاظ ہے, یہاں تک کہ تم ان کا مزہ چکھو وہ تمہارا مزہ چکھے. لہذا پتہ چلا کہ صرف نکاح سے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی, بلکہ صحبت کا ہونا بھی ضروری ہے. دوسری دلیل سمجھیے, آپ سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, توجہ چاہیے. تنکح نکاح, نون چھوٹا کاف بڑی ہا, نکاح. ایک معنی تو وہ ہے جو آپ اور ہم انجام دیتے ہیں. ہمارے امام مولانا کرم یا کسی نے خطبہ پڑھا, ایجاب و قبول کرا دیا, آپ چھوارے تقسیم کر کے کھا کے کہتے نکاح ہو گیا. اور دوسرا معنی گرامر لغت کا عربی زبان کا یہ ہے, وہ شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر لے. آ گیا دونوں معنی, دونوں دلیل آئی کہ نہیں آئی. لہذا توجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اب یہ بیوی اس پر بالکل کیا ہو جائے گی, حرام. اب اگر یہ عورت دوسرے کے نکاح میں گئی اور وہاں سے صحبت کرانے کے بعد 3 طلاق مل کے وہاں سے فرصت ہوئی, پھر آنا چاہتی ہے تو اب آ سکتی ہے. بات ختم ہو گئی. اب اس آیت میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس کی وضاحت ہوگی. 2 حکم ہے, توجہ سے سنیے گا. ایک حکم تو یہ ہے, کتنا بھی غصہ ہو تم کو 3 طلاق ایک ساتھ نہ دو, بلکہ 1 طلاق دے کے ٹھہر جاؤ. طلاق دی جائے گی پاکی کی حالت میں, اس کے بعد حیض آئے گا. تو یہ ایک پیریڈ ہے, لمبا ٹائم ہے. باقی کے بارے میں یاد رکھیے گا, اس زمانے میں بھی عورت کو کم سے کم 18 سے 25 دن کے بیچ میں وہ پاک رہتی ہے. فقہا نے تو حالات کو دیکھ کے سمجھ کے کہہ دیا تھا کہ کم سے کم 15 دن پاک رہے, یعنی پہلا ہے اور دوسرے حیض کے بیچ میں عورت کتنے دن پاک رہنی چاہیے. اگر اس سے کم پاک ہے تو وہ پاک مانا نہیں جائے گا, وہ مانا جائے گا پہلے سے لے کے اب تک گڑبڑ ہی سب چل رہا ہے. لیکن آج غذا, حالات, ٹینشن, ان تمام باتوں کے باوجود بھی 22 سے 25 دن عورت کیا رہتی ہے, پاک. تو آپ نے اگر بیوی کو طلاق دیا اس کے پاک رہنے کے دوسرے دن 22 دن کا پیریڈ ملے گا کہ نہیں, غور سے بولو. اور پھر حیض ہر عورت کو کم سے کم 3 دن آئے گا. کئے دن, 22 دن 25. ارے بولو نا, ہم نے تو پڑھا نہیں ہے, مدرسے میں سے باہر کہیں گئے نہیں, اسکول کا تو منہ نہیں دیکھا, ایسا خوبصورت ہوتا ہے وہ. یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں کو اسکولیں میں ڈلوا دیا. تو 25 دن میں اچھے گرم مزاج کا ٹمپریچر لو ہو جائے گا, کم نہیں لو ہو جائے گا. وہی بات آئے گی, پھر گھر اجڑ رہا ہے, لو ہوں گے کہ نہیں لو ہوں گے. اللہ تعالیٰ چانس دے رہے ہیں, غور کرو, فکر کرو. پھر بھی کچھ گرمی رہ گئی, بی پی بہت ہائی رہتی ہے, دوسرا طلاق آپ نے دے دیا. ابھی ایک چانس اور ملا کہ نہیں ملا, اور پھر گرمی تھوڑی سی رہ گئی تھی, تیسرا بھی دے دیا. تو وہ تیسرے کا پیریڈ بھی 25 دن ملا کہ نہیں, تو 25 75 دن ہوئے کہ نہیں,
75 دن میں اچھا خاصا چاند سے ہے اور گھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنورا رہے گا، بنا رہے گا، بگڑے گا، تو پہلی بات تو یہ پہلا حکم، 3 طلاق ایک ساتھ دینی چاہیے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات توجہ سے سن لیجیے گا، بات بگڑنے سے پہلے سنبھالنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ 3 طلاق ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ کا طلاق 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 ہو گئی، تینوں ہو گئی، یا 3 طلاق جیسا کہ میں نے 25 دن گیپ کر کے بتایا، آخری دے کر بھی اس آخری مدت میں بھی رجوع کیا، وہ بھی ہو گئی، تو 3 طلاق 75 دن کا گیپ میں نے بتایا اور 3 طلاق 1 سیکنڈ میں دیا۔ یہ دونوں طریقے سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثابت کیا، آپ نے اس کو کہا ہو گئی دونوں کو، اور آپ کے تمام صحابہ اور ائمہ 4 اور محدثین بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک، حضور سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ اکثریت نہیں بلکہ کہو 99% علماء یہی کہتے ہیں دونوں طریقے سے 3 طلاق ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، اصلاً حنبلی ہیں، امام احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں، فالو کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ ان کے شاگرد ہیں، حافظ ابن القیم وہ بھی حنبلی ہیں، اور شیعہ تو جانتے ہیں، حیدری کرار چوک تو جانتے ہیں کہ وہ بھی نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں بھی 2 قسم کے ہیں، ایک تو کچھ ہمارے جیسے پیسے لے کر کالے کپڑے پہن لیتے ہیں آج کے دن، اور کچھ تو واقعی ہیں بالکل وہی، بہرحال شیعہ۔ اور کوئی اگر اس میں ہو تو معاف کرے، میں حکم بیان کر رہا ہوں، اس پر نقطہ نہیں کر رہا ہوں، غیر مقلد اہل حدیث، ان کا کہنا یہ ہے، سن لیجئے گا، وہ 75 دن والا گیپ کی شکل میں جو 3 طلاق بتایا وہ تو ہوگی 3، لیکن اگر یوں کہا طلاق تو کہتے نہیں 1 ہوگی۔ اب یہ حضور سے لے کر اب تک 99% علماء جو اس جگہ قائم ہیں، ان کی کیا دلیل ہے؟ بہت سی دلیلیں ہیں۔ مشہور صحابی ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے اپنے دادا کے بارے میں کہا، میرے دادا نے میری دادی جو نئی والی دادی تھی 2 مہینہ پہلے نکاح ہوا تھا، ان کو 1000 طلاق دے دی ہے۔ کتنی؟ ہاں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اگر آج بھی کوئی 300 دیتا ہے تو بات ٹھیک ہے، تو کتنی ہوئی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 3 طلاق تو ہو گئی، کام ختم، اور 997 گناہ لکھا گیا۔ ایک صحابی ہیں حفص ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سے کچھ انبن ہوئی، انہوں نے وہی گھر میں سامنے بیٹھے بیٹھے 3 دے دی۔ ان کی بیوی نے آ کے پوچھا، حضور نے کہا ہو گئی۔ لہذا آخری بات کہوں اس مسئلے سے متعلق، یعنی جو 3 طلاق کی، صحابہ کرام نے جن باتوں کو سمجھا اور صحابہ کرام نے پھر اس پر اجماع کر لیا، وہی اصل دین ہے۔ کیوں؟ نبی کو جن آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اگر صحابہ نعوذ باللہ دین نہیں سمجھیں گے تو ہم آپ سمجھ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کی بات پر رہیے گا، باقی کوئی بھی آئے آپ کو ادھر ادھر کے راستے بتائے، کہیے برائے کرم آپ جائیے،
یا اس کی سنیے گا نہیں. ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات ذرا غور سے سنیے گا, انشاءاللہ وقت پر پورا کر رہا ہوں, لیکن بہت ہی اہم بات ہے آج کے تقاضے کے مطابق. کیا جب شوہر اول نے, پہلے شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی, اب اس کو بیوی کو شوہر کو شرمندگی ہوئی, تو کیا یہ نکاح میں آنے کے لیے پھر سے حلالہ کرا سکتی ہیں یا ارے بولو نا, نہ کہو نا, سوال تو ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے, حلالہ کرا سکتی ہے یا. اب مسلمانوں ہی میں کے کچھ لوگ ہیں آستین چڑھا کے کہتے ہیں حلالہ جائز نہیں, حرام حرام. اب اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو بالکل تیار بیٹھے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, موبائل کھول کے دیکھیں گے کہیں سے ایس ایم ایس آیا حلالہ کرنے کا, وہ کہیں گے صحیح صحیح. اب 2-4% ہمارے جیسے بدھو ہیں, وہی دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہیں, وہی مذاہب میں بیٹھے ہیں, وہی ندوہ میں بیٹھے ہیں, وہ کہیں گے کہ دیکھیے آپ تو اب سائٹ ہو جائیے. کس کو کہیں گے؟ شوہر اول کو. آپ جائیے, اطمینان سے بمبئی چوپاٹی پہ گھومیے, آپ کے لیے کوئی اور جگہ اب نہیں رہ گئی ہے. اور بیوی سے کہیں گے تو بھی جا اب یہاں سے, تو چلی جا بسئی چوپاٹی پر. اور ذرا سوچ کرنا کیا ہے, اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ تو ذہن سے اب کوئی بات ہی نہ سوچیے کہ یہ آپ کی بنے گی. اب یہ عورت کی ذات چوپاٹی پر گھومنا ہے, بسیں جانا ہے, یہاں جانا, پیسے تو چاہیے بھائی, اور خطرات ہیں عورتوں کو تنہا چلنے میں. اس نے سوچا, اپنے عزیزوں سے کہا, ان کے عزیزوں نے ادھر ادھر نظر اٹھائی, ایک ساتھ مل گئے, تھوڑا سا عمر میں زیادہ صحیح, بیوی مر گئی تھی, ہوتا ہے ایسا, گھر بسانا ہے, نکاح ہو گیا, لے کے چلے گئے, بات ہو گئی, کچھ دن رہے, کوئی دل میں خیال ان کے بھی نہیں, انہوں نے پتہ بھی نہیں لگایا کہ پہلا کہاں نکاح ہوا, کیا نہیں ہوا, کچھ نہیں. ہاں بس اتنا پتہ چلا طلاق ہو گئی تھی, کہا بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے دیا کسی بات پر جانے دو, چلے گئے. اب مثال کے طور پر وہ بھی کچھ ایسے ہی 2-4 مہینے 6 مہینے کے بعد بات بگڑ گئی, طلاق دے دیا. لیکن پہلے اور یہ دوسرے کے بیچ میں کوئی کنیکشن, کہیں سے اشارہ کنایا کچھ بھی نہیں ہوا, تو کیا یہ عورت اب اس کے لیے حلال ہوگی؟ جی ہاں, یہ ہے حلالہ, اصل یہی حلالہ ہے. اب جن حلالہ کو آستین چڑھانے والے کہتے ہیں حرام ہے, ایک پہلو سے تو ان کی بات درست, دوسرے پہلو سے درست نہیں ہے. مسئلہ کسی کے غصے سے نہ بدلتا نہ بگڑتا ہے, مسئلہ رہتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, لعن اللہ المحللین والمحللات, اللہ تعالیٰ ان مردوں اور عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو حلالہ کرتے ہیں. یہ کسی کو لے کے زبان سے دبا کے بیٹھے ہیں, بولیے حلالہ ہو رہا ہے, حرام نہیں. یہ وہ حلالہ ہے جس کو میں نے بتایا تھا کہ اپنا موبائل کھول کے دیکھتے ہیں کوئی ایس ایم ایس آیا یا کہیں سے ڈیمانڈ ہے, مولوی صاحب آپ, امام صاحب آپ حلالہ کرو گے, 5,000 ملے گا آپ کو, 10,000 ملے گا. یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے نکاح تو ظاہر میں کر لیا, لیکن اندر سے پورا پلان ہے کہ وہ بھائی ہیں جو میرے بہت خاص ہے, بہت احسان کیا ہے, آج میں اگر کام نہ آیا تو کب کام آؤں گا. تو دل میں ہے کہ نہیں ہے, یا باقاعدہ کھل کر طے ہو گیا کہ مؤذن صاحب
اس شرط پر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ 3 دن مزہ اٹھائیے گا اور چوتھے دن چھوڑ دیجیے گا. تو اگر شرط کھلم کھلا لگا دی گئی تب تو گناہ ہے، اور اگر دل میں چور چھپا ہوا ہے تو حلالہ صحیح ہو جائے گا، لیکن پھر بھی پکڑ ہو کے رہے گی. کیوں حلالہ صحیح ہوگا؟ حضور نے یہ نہیں کہا ہے کہ حلالہ کرنے والوں اور حلالہ کرنے والیوں کا حلالہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ حضور کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر. تو پتہ چلا کہ حضور کی نظر میں یہ حلالہ کرنے والے ہیں. لعنت کیوں حضور کر رہے ہیں؟ وہ شرط لگانے سے، وہ پیسے کے طے کرنے سے، وہ معاملات کے طے کرنے سے. اسی لیے علماء اہل حق کا علم اربع کا اتفاق ہے، اگر شرط کے ساتھ یا دل میں چور چھپا کر حلالہ کیا گیا تو یہ عورت شوہر کے لیے، پہلے شوہر کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن بہت بڑا گناہ ہوگا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان 2 باتوں کو اپنی زندگی میں سمجھنے اور ان خطرات سے دور رہنے سے بچا لیں. یہاں آخری ایک بات رہ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں حلالہ غلط ہے اور حرام ہے، حلالہ صحیح نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ یونیفارم سول کوڈ والے لے کے آ رہے ہیں. اتراکھنڈ کا جو ڈرافٹ آ چکا ہے میدان میں، اس میں جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں 2-3 باتیں کہہ چکے ہیں، اس میں یہ حلالہ بھی ہے کہ حلالہ جرم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیجیے، اللہ سے مانگتے رہا کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.